الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمدللہ ہم اور آپ اللہ کے حضور میں سربسجود ہونے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے پیارے محبوب حضور پرنور خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے گھر میں سربسجود ہونے کے لیے حاضر. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگاروں سے اغفار کی اور آپ کی ہماری سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. آج پہلا جمعہ ہے اور سال ہجری کا نیا سال محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا. 1420 ہجری ختم ہوئی اور 15ویں صدی ہجری کا یعنی 1420 ختم ہونے کے بعد 21واں سال شروع ہو رہا ہے. 1421واں سال شروع ہو گیا. محرم کی پہلی تاریخ سے مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی روئے زمین کے مسلمانوں کو اس سال میں رحمتوں، برکتوں اور کامیابیوں سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو خوشخبریاں عطا فرمائے. امت مسلمہ کے لیے اس سال کو باعث رحمت اور برکت بنائے. روئے زمین کے مسلمانوں کو اپنا ہمارا مسلمانوں کا نیا سال مبارک فرمائے اور کامیابیوں کی بشارتیں لے کر ہمارے لیے یہ سال آئے. ایک طرف مسلمانوں کا نیا سال ہجری شروع ہوا. اسی نئے سال میں پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین غیظ المنافقین حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی جن کو لقب مراد رسول بھی ہے، جو فاروق اعظم کے نام سے لقب سے سرفراز فرمائے گئے، ان کی شہادت کا دن بھی. مسلمانوں کا سال جب ختم ہوتا ہے تو قربانی پر ختم ہوتا ہے. وہ آخری مہینہ ہے اس میں ابراہیم خلیل اللہ کی دی ہوئی قربانی اور اسماعیل ذبیح اللہ کی دی ہوئی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے. سال ختم ہوتا ہے قربانی پر اور سال شروع ہوتا ہے شہادت حضرت فاروق اعظم امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کی شہادت سے. اور اسی میں خانوادہ رسول نور دیدہ مصطفیٰ، نور نظر مصطفیٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر اور نور نظر
علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دل بند نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہے، 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ قربانی اور شہادت یہ 2 بڑے اہم موضوع ہیں اسلام میں، قربانی اور شہادت۔ مسلمانوں کی زندگی، ان کے ماہ و سال قربانی اور شہادت سے تعبیر ہے کہ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو قربانی دے سکتے ہو دیتے رہو، اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اسلام کے خلاف جو سازشیں مشرکین کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، خون کی قربانی دینے کے لیے، جان کی قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار رہو، اولاد کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہو جیسے ابراہیم خلیل اللہ تیار رہے، اور خود کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہو جیسے امام حسین تیار رہے، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ تیار رہے۔ دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرتے رہو، اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرتے رہو۔ ملخص لب لباب اور خلاصہ یہی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ کو آپ دیکھیں، خود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے حیات طیبہ سے، اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین نے جو عظیم قربانیاں دیں وہ اگر آپ دیکھیں، امیر المومنین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جلیل القدر صحابہ، اور وہ تمام صحابہ جو حضور پر ایمان لائے، انہوں نے اپنے خون سے اسلام کی تاریخ کو رقم کیا، اپنے خون سے درخت اسلام کی آبیاری کی، حق اور انصاف کا بلبلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا لقب تھا فاروق۔ عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مکہ معظمہ کے، تھوڑا بہت پڑھے لکھے بھی تھے، اور اس زمانے میں کھیتی باڑی تو ایسی تھی نہیں، اس لیے کہ وہ مکہ معظمہ میں رہتے تھے، اور مکہ معظمہ بے آب و گیا، یہاں کوئی نہر نہیں، سرسبز و شاداب وادی نہیں، خشک اور بے آب و گیا علاقہ ہے، چاروں طرف خشک پہاڑیاں ہیں، ایک وادی ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ وہاں کے لوگوں کا کاروبار بس تھوڑا بہت مختصر سا کاروبار کر لیتے تھے، بھیڑ پال لیے، بھیڑیں پال لی، بکریاں پال لی، اونٹ پال لیے، یہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا تھا۔ جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ ہوں، جس کے پاس جتنے زیادہ بکریاں اور بھیڑیں ہوں، وہ بھی اتنا ہی مالدار، خوشحال سمجھا جاتا تھا۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ بھی انہی میں سے تھے۔ یہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، ان کے خود کے بھی اپنے اونٹ تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے اونٹ چراتے تھے، وہ اپنے اونٹ تھے، اپنے اس گلے کی نگرانی کرتے تھے، اونٹ چراتے رہتے تھے۔ آج اونٹوں کے اس چرانے والے جن کی حیثیت سوسائٹی میں، مکہ معظمہ کی شہری زندگی میں اچھی خاصی حیثیت تھی، ایک متوسط درجے کا خوشحال گھرانہ، خدا نہ خواستہ کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتے تھے، وہ ایسے گرے پڑے نہیں تھے، الحمدللہ آرام سے اپنی روزی کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ اونٹوں کے ریبڑ ہوتے تھے، اونٹ بیچتے رہتے تھے، سامان تجارت کے لیے اونٹ کرائے پر دیتے رہتے تھے، یہ بھی بہت بڑی آمدنی کا ذریعہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ، اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ۔ ایک شخص گزرا نہیں ہے، ابھی موجود ہے، اور وہ کتاب یہاں بازاروں میں ملتی ہے، اس کا نام ہے 100۔ یہ بڑا عجیب نام ہے، 100، ترجمہ اس کا یہی ہوا، 100۔ ظاہر ہے ایک آدمی جب پڑھے 100
اور حیرت ہوتی ہے، یہ 100 کتاب کا نام ہی 100 ہے، دی 100. 100 وہ آدمی، 100 اب نیچے لکھا، دوز وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں، تاریخ میں ایسے نقش ثبت کر دیے، ایسے نقش قائم کر دیے کہ دنیا ان کو کبھی بھلا نہیں سکے گی. وہ لوگ انفلوئنشل پرسنس، وہ بااثر شخصیتیں، they have changed the history of the world، جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا اور دنیا کی تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا. 100 اردو ترجمہ مجھے معلوم نہیں اس کا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن دی 100 نام سے کتاب تقریباً 15 سال پہلے چھپی، اور 15 سال پہلے چھپنے کے بعد مارکیٹ میں آئی انگریزی زبان میں. اور یقیناً ایسی کتابوں کے ترجمے ہو ہی جایا کرتے ہیں، یقیناً ہو گیا ہوگا، ابھی بتایا بھائی صاحب نے کہ ترجمہ اس کا ہو گیا ہے. میں جب امریکہ گیا تھا، بعض اوقات کتابوں کی تلاش میں چلا جاتا ہوں، بازار میں گیا تھا تو کتاب ملی، لے کے آیا تھا تقریباً 15-16 سال پہلے، اور ہماری لائبریری میں، ورلڈ اسلامک مشن کی لائبریری میں وہ موجود ہے. دنیا کے 100 وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے مثلا سائنٹسٹ آئنسٹائن، فلسفی سائنٹسٹ، فزکس اور کیمسٹری کے وہ لوگ کہ جنہوں نے سائنس کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، وہ لوگ بھی. لیکن وہ لوگ ابھی پیدا ہوئے. یہ بجلی کمپیوٹر تھی تو 19ویں صدی 20ویں صدی کا تحفہ ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا. لیکن بہرحال بجلی پیدا کرنے کے بعد، ہوائی جہاز پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد، ان کا تاریخ میں ایک مقام ہے. دنیا اس سے استفادہ کرتی رہے گی. لیکن وہ لوگ کہ جن کا نقش، جن کی باتیں، جن کا کردار، جن کے اقوال اور جن کی سیرت نے ایسے نقش چھوڑے ہیں کہ 1450 سال گزر گئے لیکن وہ نقشے ابھی مٹ نہیں سکے جو انہوں نے بنا دیے تھے. ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل قدر ہیں. یہ 100 لوگ ہیں. ان 100 آدمیوں میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، ان 100 آدمیوں میں حضرت موسیٰ بھی ہیں، ان 100 آدمیوں میں کرسچن زیادہ ہیں، ان 100 آدمیوں میں یہودی بھی ہیں، ان 100 آدمی میں وہ دنیا کے مختلف لوگ ہیں. اب انگریز مصنف کو میں تجزیہ پیش